انشاءاللہ ہم پوری ملک میں ایک تحریک چلائیں گے۔ 14 نومبر کو ہمارا حیدرآباد میں جلسہ ہے، اور اس کے بعد کراچی میں بھی ہم نے پلان کیا ہے، پنجاب میں بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اور باقی جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی بھی آج میٹنگ ہے اس میں بھی فیصلے ہوں گے۔ ہم نے بھرپور طریقے سے عوام کی آواز بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان جو ناجائز جیل میں ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، جس طرح یہ ہماری صوبے کے منتخب چیف منسٹر، جس کے پاس اسلام آباد کے لارجر بینچ کے آرڈرز ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم تو جوڈیشری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کیس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو آپ کا اپنا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو اس کے خلاف جو ہے نا سموٹو لینا چاہیے، یا اس کے خلاف کنٹیمپٹ کرنا چاہیے، اس کو بلانا چاہیے جیل سپرڈنٹ کو۔ اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہماری صوبے کی چیف منسٹر سہیل افریدی، اس کی ملاقات کروائی جائے، اور اس نے قانون کے بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، جمہوریت کے لیے اس نے قدر خدمات سر انجام دیے ہیں، اور اس کے لیے اس کے خلاف جو ناجائز پرچے کاٹے اور اس کے خلاف سزائیں ہوئیں، ہم حامد رضا صاحب کی اس قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حامد رضا صاحب کو انصاف دیا جائے، قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ بغیر اپوزیشن لیڈر کی نامکمل ہے۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، اور نیشنل اسمبلی بھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے۔ ابھی ہماری ملاقات ہوئی جس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھی، جنید اکبر صاحب بھی تھی، عاطف خان، شاہرام ترکی، اور ہمارے 2 اور بھی ایم این ایز تھے۔ ہم اسپیکر صاحب سے ملے، ہم نے اس سے مطالبہ کیا کہ تمام ریکوائرمنٹ پورے ہیں، قانونی جو پروسیجر وہ مکمل ہے، اس کے باوجود اپوزیشن لیڈر کی نوٹیفیکیشن نہ ہونا بہت تشویشناک ہے، اور یہ پارلیمنٹ ادھوری ہے جب تک اس کے اندر جو اپوزیشن لیڈر کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوتی۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کی جائے، تاکہ جو پارلیمان کا نظام ہے وہ قانون کے مطابق، رولز کے مطابق آگے بڑھے۔ دوسری بات 27ویں آئینی ترمیم ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم، مجھے یہ بتائیں کہ چند ماہ پہلے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کیا، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ابھی 27ویں آئینی ترمیم آیا، اور یہ ساری اس اسمبلی سے ہو رہی ہے جو کہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہے، جو پارلیمنٹ 47 کے پیداوار اسمبلی ہے۔ عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، یہ حکومت میں بیٹھے ہیں، عوام نے، یہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے اس اسمبلی کے پاس کہ کوئی قانون سازی کرے۔ ہم اس اسمبلی کے ذریعے کسی بھی قانون سازی کو قانونی نہیں سمجھتے، کیونکہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو بھی یہ بل لے کے آئیں گے یا کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئیں گے، 27 امینڈمنٹ، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جب تک صحیح معنوں میں عوام کا منتخب پارلیمنٹ نہیں ہوتا، عوام کے منتخب نمائندگی نہیں ہوتی، اس وقت تک کسی قانون سازی کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو حکومت میں ہیں، وہ 70 ہزار، 50 ہزار لیڈ سے ہارے ہیں۔ کس ڈٹائی کے ساتھ وہ یہاں حکومت کر رہے ہیں، ناجائز کی تنخواہیں لے رہے ہیں، اور پھر قانون سازی پہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ تو ہم بھرپور طریقے سے اس قانون سازی کو مسترد بھی کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس یہ حق اور یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ کوئی قانون سازی کرے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے، میں تمام اس موقع پہ تمام جمہوری قوتوں کو، ایون میں جوڈیشری کو، میں بار ایسوسیشنز کو، میں میڈیا کو، میں پاکستان کے تمام مکتب فکر کے لوگوں کو یہ خواہش کرتا ہوں کہ نکلے۔ اگر آج آپ نہیں نکلتے، آپ آواز نہیں اٹھاتے،
تو یاد رکھیں یہاں جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت ختم ہو گئی ہے، امن اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں رہی۔ اس لیے یہ تمام شہریوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کل کے اس کی مخالفت کے لیے نکل آئے۔ عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، وہ جیل میں اس وجہ سے ہیں کہ وہ اس نظام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہا۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہے اس لیے کہ وہ اس کی ہائبرڈ نظام کو نہیں مان رہا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ حالانکہ اس کی جتنی بھی کیسز ہیں قانون کے مطابق، رولز کے مطابق، اس کی جتنی بھی کیسز جو فیصلہ ابھی نہیں ہوئی، اس میں ضمانت جو ہے نا 1 سال سے زیادہ وہ جیل میں ہو تو اس کی ضمانت بنتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی ضمانت نہیں ہو رہی، یا اس کی جو ضمانتیں ہو چکی ہے اس میں اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت کیس پڑا ہوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ انصاف نہیں دے رہا، تو کیا یہ عدالت اپنی حیثیت نہیں کھو رہی؟ عوام اس کے اوپر کیا اعتماد کرے گی؟ عوام کیا سمجھے گی کہ یہ عدالت ہم کدھر جائیں گے؟ یعنی اب جب عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ عدالت پہ جائے، اپنی انصاف مانگے۔ جب عدالتیں انتظامیہ کی محکوم ہو جائے اور انتظامیہ کے ماتحت ہو جائے اور انتظامیہ کے آرڈر لینے لگے تو اس صورت میں عوام کدھر جائیں گے؟ اس لیے جو ہمارا الائنس ہے، اس الائنس کے ذریعے انشاءاللہ ہم پوری ملک میں ایک تحریک چلائیں گے۔ 14 نومبر کو ہمارا حیدرآباد میں جلسہ ہے، اور اس کے بعد کراچی میں بھی ہم نے پلان کیا ہے، پنجاب میں بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اور باقی جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی بھی آج میٹنگ ہے اس میں بھی فیصلے ہوں گے۔ ہم نے بھرپور طریقے سے عوام کی آواز بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان جو ناجائز جیل میں ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، جس طرح یہ ہماری صوبے کے منتخب چیف منسٹر، جس کے پاس اسلام آباد کے لارجر بینچ کے آرڈرز ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم تو جوڈیشری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کیس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو آپ کا اپنا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو تو اس کے خلاف جو ہے نا سموٹو لینا چاہیے، یا اس کے خلاف کنٹیمپٹ کرنا چاہیے، اس کو بلانا چاہیے جیل سپرنٹینڈنٹ کو۔ اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہمارے صوبے کی چیف منسٹر سہیل افریدی، اس کی ملاقات کروائی جائے، جو عمران خان کی قانونی اور آئینی اور رولز کے مطابق، جیل مینول کے مطابق جو اس کا حق ہے کہ اس کو اپنی فیملی سے ملاقاتیں، ان کو اپنی دوستوں سے ملاقاتیں، اور اس کو جو عدالت نے جو ریلیف دیا ہوا ہے، جو اس کا حق بنتا ہے سابق پرائم منسٹر، اس کو جیل میں اس کا حق ملنا چاہیے۔ تو یہ سارے میں نے باتیں کی ہیں، عاطف خان کریں گے، اس کے بعد شہرام خان، لیکن میں پھر سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس رجیم کو، اس ناجائز رجیم کے خلاف عوام میں بھی جائیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور پارلیمنٹ میں بھی ان کے خلاف جو ہے نا اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔